السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج کا درس قرآن سورہ بنی اسرائیل سے ہے، پارہ نمبر 15 ہے، آیات مقدسہ نمبر 41، 42، 43 اور 44 ہیں۔ یہاں سے سورہ مبارکہ کا اور پارے کا رکوع نمبر 5 شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کی تفہیم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ سب سے اہم بات جو پچھلے رکوع میں بطور خلاصہ ہم عرض کرتے ہیں، وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر ایک بہترین نظام کی تشکیل ہے۔ حقوق اللہ یہ بھی فلسفی کا نام نہیں ہے۔ فلسفی تو ہے، ظاہر ہے اللہ نے جتنے اپنے حقوق ارشاد فرمائے ہیں وہ ایک نظریے، شعور اور فلسفی کے طور پر ہیں، یہ یقیناً ہے۔ اسی طرح حقوق العباد کی بھی فلسفی ہے، جو پچھلے رکوع میں ہم نے ماشاءاللہ پڑھی ہے، اور بڑے ڈیٹیل کے ساتھ کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، ماں باپ سے لے کر فیملی لائف سے لے کر اور پھر معاشرتی جو زندگی ہے اور معاشرے میں جتنے بھی ہمارے لنکس ہیں، روابط کا نظام ہے، وہ ہم نے پڑھا ہے۔ لیکن یہ فلسفی محض فلسفی کی حد تک نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر ایک بہترین سسٹم کی تشکیل ہے۔ اور جب ہم سسٹم کی تشکیل کی بات کرتے ہیں تو پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بالادستی ہوگی۔ اللہ رب العزت کا عطا کردہ جب ہم سیاسی اور معاشی عدل کا نظام قائم کریں گے تو پھر سب سے پہلے اللہ کا حق قائم ہو جائے گا، جس کو توحید کہتے ہیں۔ توحید کی بالادستی ہوگی۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میری حکومت ہونی چاہیے، میری حاکمیت ہونی چاہیے، میری رٹ قائم ہونی چاہیے، میری بالادستی ہونی چاہیے۔ میرے عزیزو، یہ سسٹم کے غلبے سے ہوتا ہے۔ فلسفی یعنی یہ فلسفہ کہ میری رٹ قائم ہونی چاہیے، اس کے لیے کوئی عملی کے نظام کی ضرورت ہے، اور وہ عملی نظام عدل کا سیاسی نظام ہے۔ تو سب سے پہلے فائدہ کیا ہوا کہ اللہ کی رٹ قائم ہوگی۔ اب رٹ کیا ہے؟ سارے انسان برابر ہیں، بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، خطہ، کوئی انسان بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کی رٹ ہے، اللہ بڑے ہیں، باقی سب برابر ہیں۔ یہ اللہ کی رٹ پہ یا توحید، فلسفہ توحید کے غلبے پہ یہ نتیجہ پیدا ہوگا۔ اگر فلسفہ توحید غالب نہیں ہے تو پھر تو شرک غالب ہوگا، ظلم اور منافقت غالب ہو جائے گی۔ تو اللہ کی رٹ، فلسفہ توحید کا غلبہ، یہ اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ۔ اسی اللہ کے حق کے ساتھ ایک دوسرا اس کا پہلو ہے، سیاسی عدل کے اور سیاسی معاشی عدل کے نظام میں۔ وہ کیا ہے کہ سارے انسانوں کو ان کے حقوق ملیں گے۔ گویا اللہ رب العزت جہاں اپنا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں،
اسی نظام کی برکت، اسی نظام کی رحمت آگے یہ ہے کہ حقوق العباد کا نظام، حقوق العباد کا وہ نظام جس میں سارے انسان ایک ہیں، ان کو حقوق ملے اور اللہ کی چھتری کے نیچے ملے، اللہ کی رہنمائی کے نیچے ملے، اللہ کی رضا کے نیچے ملے۔ یہ حقوق العباد کا جو نظام قائم ہوگا وہ بھی سیاسی اور معاشی عدل کے نظام سے قائم ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیے آج کی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے پھر اسی بات کو، جو یہ سسٹم کے غلبے کی بات ہے، ہمیں یاد دہانی کروائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، یہ جو کلام مقدس، کتاب مقدس قرآن پاک ہے، اس میں ہم نے کھول کھول کے چیزیں بیان کر دی ہیں، یعنی حقوق اللہ بیان کر دیے، حقوق العباد بیان کر دیے، اس کے لیے ایک سسٹم کی تشکیل بیان کر دی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مظہر بنا دیا۔ آپ اسوہ حسنہ ہیں، اللہ کے حقوق اور بندے کے حقوق کے نظام کو قائم کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ظلم کے نظام کو شکست دی، اس کی جگہ عدل کا نظام قائم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل کی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کلام مقدس قرآن پاک میں تو ہے، یہ ہے کہ لیذکروا، تاکہ یہ رہنمائی حاصل کر کے اس کا سسٹم بناؤ۔ لیکن جو حزب الشیاطین ہیں، جو شیطانی جماعتیں ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ وما یزیدہم الا نفورا، وہ اور مقابلے میں آ جاتی ہیں۔ ابو جہل اور مقابلے میں آ گیا۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے مکہ المکرمہ کی اس شیطانی جماعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہ کیا کیا مصائب نہیں ڈھائے، کتنی تکلیفیں نہیں پہنچائیں، سارا کچھ کیا۔ تو ان کی اور نفرت بڑھ گئی۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، پھر یہاں ان کے مائنڈ سیٹ کو اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور حاکم ہوتے، حکمران ہوتے، کسی اور کی سیاست غالب ہوتی، تو یہ تو اِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، یہ اللہ رب العزت کی عرش کی طرف بھی کوئی راستہ نکال لیتے۔ یاد رکھیے سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور برتر ہے، بلند ہے، عما یقولون، جو بھی یہ کہتے ہیں، علوا کبیرا، اللہ رب العزت تو بہت اونچی شان والے ہیں۔ مکہ المکرمہ کی سوسائٹی میں جو عنوان تھا وہ یہ تھا، جو مشرکانہ عنوان تھا، اور رسول اللہ کو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے تھے۔ وہ مختلف امور کے لیے کچھ بتوں کے نام رکھ کر ان کو معبود بنا کر وہ سوسائٹی میں پیش کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فلسفہ توحید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نظام کی دعوت دی، وہ نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے، اور اس کو قائم کرنے کے لیے مستقل جد و جہد کی ہے۔ یہی آپ کا اصل میں اسوہ حسنہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو ہر چیز سے پاک ہوں۔ اور پھر اگر آپ غور کیجئے تو زمین و آسمان پہ غور کر لیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے جو خزانے رکھے ہوئے ہیں ان پہ غور کر لیں، ساری چیزیں اللہ کی تعریف کرتی ہیں۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ یہ ساتوں آسمان، زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے، یہ سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ پورا کائناتی ڈھانچہ یہاں اللہ نے بیان کر دیا ہے، پوری کائنات۔ اس کائنات کے اندر جو ذرہ ذرہ ہے، اور ایک وہ جو بڑے ہمیں سیارے نظر آ رہے ہیں،
یہ زمین نظر آ رہی ہے، اور اسی طرح اور سیارے نظر آ رہے ہیں، آسمان نظر آ رہے ہیں، یہ سورج نظر آ رہا ہے، چاند نظر آ رہا ہے، یہ کائنات کی جتنی چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، اور پھر جو نظر نہیں آتی، جو ان کے اندر پوشیدہ ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ سب اللہ ہی کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں۔ تو کیا اللہ رب العزت کی جو پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تحمید و تقدیس ہے، جب ہر چیز اور ذرہ ذرہ بیان کر رہا ہے، یہ مشرک سمجھتے نہیں ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ چنانچہ ان کی حیثیت کا اندازہ اس وقت ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر صف آرا ہو کر ان کو شکست دے دی اور ان کو جہنم رسید کر دیا، تو ان کی حیثیت واضح ہو گئی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، یاد رکھیے، اس روئے زمین پر، آسمان پر اور اس کے اندر جو کچھ ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے الا یسبح بحمدہ، مگر وہ اسی کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن یہ ان کی جو تسبیحات ہیں، تحمید و تقدیس ہے، یہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک اللہ رب العزت بڑے تحمل والے ہیں، بڑے بردبار ہیں، بخشنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کا جو طریقہ کار ہے، اللہ کی جو سنت مطہرہ ہے، وہ قوموں کو تباہ نہیں کرتے، موقع دیتے ہیں، قوموں کو سمجھاتے ہیں، انبیاء کو بھیجتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، سمجھایا، دعوت دی، نہیں مانے پھر سمجھایا، پھر نہیں مانے پھر سمجھا دیا، پھر نہیں مانے تو ان کو نذیر اور بشیر کے اعتبار سے کوئی ڈر سنایا، کچھ خبریاں سنائیں، واقعات سنائے، جو تاریخی تسلسل سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جد و جہد ہے وہ بتائی، اور وہاں اگر عذاب آئے اللہ کے وہ ان کو بتائے، پھر بھی نہیں مانے، پھر جو مقابلے میں آ گئے تو انبیاء نے مقابلہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، لیکن پھر بھی جو مقابلے سے پیچھے ہٹ گئے تو جماعت حقہ کو یہ حکم ہے کہ ان کو پھر سینے سے لگا لو۔ کیوں؟ اللہ تباہی نہیں چاہتے، اللہ کسی کو مارنا نہیں چاہتے، انسانیت کی تذلیل نہیں چاہتے، اللہ تو چاہتے ہیں کہ آؤ میرے در پہ آؤ، کسی طریقے سے آ جاؤ۔ اس لیے جب فتح مکہ ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے آپ کو یہاں مکہ سے نکالا تھا، ہجرت پہ مجبور کیا تھا، 13 سالہ مکی زندگی میں قدم بقدم تکلیفیں پہنچائی تھی۔ آج بظاہر تو موقع تھا ان سے بدلہ لیا جاتا، یا بدلہ نہ بھی لیا جاتا کم از کم باز پرس کی جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج عام معافی کا دن ہے، جب ہم معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہی تحمل کا جذبہ پیدا کر دیا، بخشش کا جذبہ پیدا کر دیا۔ اللہ خود بھی تحمل والے ہیں، اللہ کے پیارے انبیاء بھی تحمل والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحمل والے ہیں، چنانچہ آپ نے معاف کر دیا۔ اس لیے یاد رکھیے اللہ قدم بقدم ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں۔ انہ کان حلیما غفورا، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت اپنا قرب نصیب فرمائے، اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔